یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 14 تا آیت نمبر 18 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 1000 برس 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر پکڑا ان کو طوفان نے اور وہ ظالم تھے، پھر نجات دے دی ہم نے ان کو اور جہاز والوں کو، اور رکھا ہم نے جہاز کو نشان جہاں والوں کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو کہ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی اور اسی سے ڈرتے رہو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی، اور بناتے ہو اللہ پر جھوٹی باتیں، بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وہ مالک نہیں تمہاری روزی کے، سو تم ڈھونڈو اللہ کے یہاں روزی اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، تمہیں اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری وہ جھٹلاتی رہی ہیں، اور رسول کا ذمہ تو بس یہی ہے کہ واضح کر کے پیغام کو پہنچا دینا۔ مذکورہ آیات میں حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اجمالی طور پر یوں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے کی آیات میں کفار کی مخالفت اور ان کی ایذاؤں کا بیان تھا جو مسلمانوں کو پہنچتی رہتی تھیں، اور اس حوالے سے انہیں یہ حکم تھا کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر اور اعمال صالحہ پر ڈٹے رہیں اور مجرمین کا ساتھ نہ دیں، اور وہ لوگ اپنے معاملات کے اندر اپنی باتوں کے اندر جھوٹے ہیں۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیات میں پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے۔ یہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جن کو کفر اور شرک سے مقابلہ پڑا، اور جتنی ایذائیں دوسری قوموں کو
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچیں دوسری قوموں کے ذریعے سے، وہ سب سے زیادہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا فرمائی تھی، اور قرآن مجید میں ان کی عمر 950 سال مذکور ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ عمر زمانہ تبلیغ کی اور دعوت کی تھی، اور اس سے پہلے اور طوفان کے بعد مزید عمر کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال فرمایا گیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام طویل عرصے تک اپنی نبوت و رسالت کی ذمہ داری کو ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حجت پوری ہوئی، تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ قوم کو ڈبو دیا جائے اور غرق کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے پھر ان کو طوفان کے اندر پکڑ لیا، اور یہ لوگ گناہ گار تھے، ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور جو کشتی میں سوار تھے، اللہ رب العزت نے انہیں نجات دے دی۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا کہ وہ بھی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اور کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور تم روزی ان سے طلب کرتے ہو جبکہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم اسی کی عبادت کرو اور روزی اور رزق کے لیے اسی کی طرف رجوع کرو، اور جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اس کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ تمہیں بہرحال لوٹ کر اسی کی طرف ہی جانا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں وہ بھی جھٹلاتی رہی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے پیغامات کو، اور رسول کا ذمہ اور کچھ نہیں، صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام کھول کر واضح طور پر پہنچا دے، تو اس کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی حجت پوری ہو گئی کہ پیغام حق پہنچا دیا گیا۔ اب اپنے شعور اور اختیار سے جب انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو پھر وہ عذابات کے مستحق ہو گئی۔ قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا کہ اللہ اپنے بندوں پر عذاب نازل نہیں کرتا، لیکن بندے اپنی اعمال اور افعال اور عقائد کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس چیز کا مستحق بناتے ہیں کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ قرآن مجید میں چند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال اجمالی طور پر اور بعض کے تفصیلی طور پر ذکر فرمائے گئے ہیں۔ یہ دو حوالے سے ہیں، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو صحیح اور درست حالات ہیں وہ قرآن مجید کے ذریعے سے بیان ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ حالات اور واقعات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ گزشتہ ہیں کسی حوالے سے بھی ان کی معلومات اور حالات آپ تک نہیں پہنچ سکتے، سوا اس کے کہ اللہ کے ذریعے سے، اللہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں نازل فرماتا ہے۔ دوسرا فرمایا گیا، دوسرا حوالہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کے تذکرے کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کفار ایذائیں اور تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو بتا کر یہ فرمایا گیا کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی طرح ستایا گیا، کیونکہ حق کے راستے میں اسی طرح کی تکالیف اور مصائب آئیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی ان کے اندر موجود تھی کہ جس طرح ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور حق پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اسی طرح آپ کو بھی ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے ذریعے سے امت کو بھی تعلیم دی گئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت نے بھی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ دین کا داعی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں حق کے راستے میں چاہے خود چل رہے ہوں یا دوسروں تک حق کا پیغام پہنچا رہے ہوں، تکالیف آئیں گی، لیکن ان پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ جانا ہے، تو اللہ کی مدد و نصرت
ضرور شامل حال ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔